اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے احوال بیان فرما رہے اور جنت کا وعدہ کن کے لیے ہے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا ہے۔ سورہ محمد زیر مطالعہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 پہ آج درس ہوگا بفضلہ تعالی۔ ارشاد فرمایا کہ احوال اس جنت کے یا مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ متقی کی وضاحت وہ بار بار ہوتی رہتی ہے۔ گناہ سے بچنے والے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ وہ گناہ کفر بھی ہے، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حرام کی ہوئی چیز کو، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدکاری ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، جس چیز سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اس کام کا کرنا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور جس کام کا اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے وہ نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور گناہ سے بچنے والے کو متقی بھی کہا جاتا ہے، ابرار بھی کہا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الفجار لفی جہیم، جو فاجر ہے، فاجر یہ نافرمانی کرنے والا شخص، وہ دوزخ میں ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، آگے اس میں کیا کیا ہے اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو بندے کو بننا کیا چاہیے؟ متقی بننا چاہیے کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ متقی بننا چاہیے نا۔ ہمارا طریقہ کیا کار کیا ہے؟ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت دے دو۔ جنت کے جانے والا راستہ نہیں اختیار کرتا، اللہ نے راستہ بتایا کہ اس راستے پہ چلو جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ ہم نے نہیں اختیار کرنا۔ ہم ویسے دعا میں جنت مانگتے ہیں تو راستے پہ چلنے سے جنت ملے گی۔ ویسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب جنت کا سوال کر لو تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ حدیث پاک، فردوس بہت اونچا مقام ہے جنت میں، بہت زیادہ نعمتیں اس میں۔ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگا کر۔ تو اللہ نے یہ متقیوں کے لیے بنائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں۔ پانی بڑی قیمتی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ۔ پانی نہ ملے ہر چیز مر جاتی ہے، زمین مر جاتی ہے، یہ فصلیں مر جاتی ہیں، یہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ ساری مر جاتی ہیں، پانی نہ ملے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ یہاں کا پانی گندلا بھی ہو جاتا ہے، بدبودار بھی ہو جاتا ہے،
پینے کے قابل بھی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر آسن، وہاں کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ صحیح رہے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی. لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. دودھ کی نہریں ہوں گی، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ہمیشہ خوش ذائقہ رہے گا. دودھ تو ویسے ہوتا ہی خوش ذائقہ، لیکن یہاں خراب بھی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں اس کی وضاحت بھی آئی کہ یہ جانوروں کا دودھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہاں دودھ کی نہریں چلے. اللہ اکبر. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، خمر شراب کو کہتے ہیں. وہ کوئی چیز ہوگی جس کو شراب عربی میں ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں. ہم مشروب کہتے ہیں نا، شربت، اس کی جمع مشروب ہے، اسی میں سے شراب ہے، پینے والی چیز. لیکن یہاں جو شراب بنائی جاتی ہے اس میں نشہ ہوتا ہے، وہ عقل کو تباہ کرتی ہے، اس کی کسی یہ شراب نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پینے والی چیز ہوگی جس کو خمر کہا جاتا ہے، چاہے گا جنت میں ہوگی، اور وہ بہت لذت والی چیز ہوگی، بہت ہی مزیدار چیز ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرا شہد ہوگا اس کی نہریں. صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی جنت میں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، بڑے لذیذ، بڑے خوش ذائقہ. یہ جنت کی نعمتیں ہوں گی، ہر طرح کے پھل. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی، جنتیوں کے رب کی طرف ان کی بخشش ہو. اللہ اکبر. اللہ کی طرف ان سے بخشش ہو. کبھی کبھی ہر بندے سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جاتی. جو دل سے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام، دین کو پسند کرتا ہے، دین کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھول چوک اس سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ سرد اس سے بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فرماتا تھا جا معاف کیے جو غلطیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر دے، اللہ کسی پر راضی ہو جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتی کون ہیں؟ تقوی والے لوگ، گناہ سے بچنے والے لوگ. اور جنت کیا چیز ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کمن ہوا خالد فی النار، ایک وہ شخص ہے جو جنت کی نعمتوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا. اللہ سے پوچھتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا وہ شخص جو جنت کی نعمتوں میں اللہ پاک کے انعامات پا رہا ہے، خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، ادھر فرمایا کہ پانی ہوگا بہت ہی لذیذ پانی، اس کا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا، اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوگا. ادھر فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہوگا نا،
اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی جو جلد کو جلسا کے رکھ دے۔ اور یہ انتنیہ کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو بندے کی انتڑیوں کو گلا کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا انتڑیوں کو۔ ایسا پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، جب وہ اندر جائے گا تو اس کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وہ صحت افزا پانی نہیں ہوگا، وہ صحت کو تباہ کرنے والا پانی ہوگا۔ یہ دوزخ کی سزا ہے، یہ دوزخ کے لیے یہ کچھ ہے، دوزخی کے لیے یہ کچھ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جنتی کا ذکر آپ پا رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ نعمتوں والی انعام والی جگہ جنت اللہ پاک یہ عطا فرمائے، اور دوزخیوں والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔